بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوہستانی سفر کے دوران میں مجید امجد صاحب کی یہ نظم جو ہمارے سلسلے 8ویں نظم ہے۔ سب سے پہلے تو نظم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ تنگ پگڈنڈی پگ پاؤں پگڈنڈی پیدل چلنے کا راستہ، جیسا کہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے کناروں پہ اوپر نیچے جانے کے وہ جو راستے ہوتے ہیں، تو تگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، سرا کنارہ پہاڑ کے کنارے سے بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں طرف گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے۔ پر تولنا اڑنے کی تیاری کرنا، پرندوں کا پر کھولتے ہیں تو پر تولنا وزن کرتے ہیں اڑنے سے پہلے۔ جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، نخل سرسبز درخت، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہرووں کے قافلے، راہرو مسافر، تو ڈرتے ہوئے اور ڈگمگاتے لڑکھڑاتے ہوئے جو مسافر ہیں وہ موڑ پر سے جب گزرتے ہیں تو اس کو تھام لیتے ہیں۔ ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، دستگیری کرنا ہاتھ پکڑنا، بوسیدہ پرانا، خمیدہ خم کھائے ہوئے جھکا ہوا، آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ان پڑھیں یا ان سے بھی ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایسے لوگ جو دنیا میں گردن فراز، اونچی گردن والے، اکڑے ہوئے، متکبر، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی مدد کے لیے ایک جھکی ٹہنی جو اس طرح کی سہارا دیتی ہیں، ان کے برابر بھی رتبہ نہیں عطا کیا، تو کم نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ نظم کا، پہاڑ کے سرے پر ایک تنگ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی نیچے آتی ہے، جس کے دونوں اطراف گہری کھائیاں ہیں۔ ان ڈھلوانوں سے آگے ایک خطرناک موڑ آتا ہے، اس موڑ پر ایک بلند قامت درخت کسی مددگار فرشتے کی طرح اپنی شاخیں جھکائے کھڑا ہے۔ خوف زدہ اور لڑکھڑاتے مسافر اس کی شاخوں کو تھام کر آسانی اور حفاظت سے گزر جاتے ہیں۔ ایک بزرگ پیڑ کی شاخوں کا سہارا کتنے ہی گرتے ہوں کو تھام لیتا ہے۔ افسوس، صد افسوس ان متکبر انسانوں پر جو جھک کر کسی گرنے والے کا ہاتھ نہیں تھام سکتے۔ تو یہ سفر کے دوران میں وہ ایک منظر، اور پھر اس سے جو سبق حاصل کیا وہ کہ انسانوں میں بھی ایسے ہونے چاہیے جو دوسرے گرے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکے، اس کے لیے جھکنا آنا ضروری ہے، جو اکڑ کے کھڑا رہے گا وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ حوالے کے لیے یہ پہلے دونوں شعر مجید امجد صاحب کی، اس جلتی دھوپ میں گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے، امجد ان اشکبار زمانوں کے واسطے ایک ساعت بہار کا نذرانہ چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ بھی علامہ، یہ اگلا ظفر بہادر شاہ ظفر کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور یہ کہ انسان ہونا، انسانوں کا انسان بننا، یہ آخری لفظ جو ہے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ الف الگ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی نظم، جیسے وہ اسلامی مساوات کا آخری بند ہے، یہ علامہ کی ایک نظم پہاڑ اور گلہری کا آخری شعر ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اور پھر آدمی نظم جو ہماری ہے اس میں بھی کہ انسانوں میں وہ بات نہیں رہی تو دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں، کم آزار آدمی جو کم دوسروں کو دکھ دینے والا ہو۔ اور اس کے علاوہ ابھی
مجید امجد کے علاوہ جو آپ چیزیں اور آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان میں یہ بھی، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، مطلب شرف ہے یہ ایک ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں، جو یہ ہمدردی نظم علامہ کی اس کا آخری شعر۔ اس کے بعد یہ غالب کا یہ بھی آپ کو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، تو یہ خدمت خلق ایک بہانہ ہے۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، یہ علامہ کی وہ ایک مشہور نظم جو ہے، اس کا بس ایک شعر کے اس ضمن میں بات پہنچ سکتی ہے کہ انسان کو کوئی شرف عطا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجید امجد صاحب کو چونکہ زیادہ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا، تو جو ان کے مشہور سے کچھ اشعار یہی نظمیں ہیں، یہ دو چار وہ ان کا تذکرہ۔ یہ شعر پہلا جو سلام ان پر تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، یہ مجید امجد کا ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو ابھی انہی کنجوں میں اس کے سائے تھے، کونا ابھی تو وہ تھا ان برآمدوں میں یہاں، یہ ان کے بس مثالی اشعار۔ یہ ایک نظم جو ادھر وسیع شاہ سے آپ لوگ کو سنتے ہیں، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، یہ پہلے نظم جو ہے بندہ ایک نظم تھی مجید امجد کی، کاش میں تیرے بنے گوش میں بندہ ہوتا، رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی آخر پہ جو میں اجنبی میں بے نشاں میں پاباگل، نہ رفعت مقام نہ شہرت دوام، یہ لوح دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ یہ ان کی ایک ابتدائی جو شہرت یافتہ جو نظمیں تھیں، آٹوگراف، یہ اس کا آخری حصہ۔ یہ صرف حوالے کے لیے، وہ حوالے ہمارے مکمل ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ کس طرح کے شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو کوئٹے تک ہے، اس کا شعر کتابوں میں موجود ہے کچھ، عام طور پہ وہ پھر آخری ہوتا ہے، تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھرا، یہ ڈھونڈتا ہے انہوں نے یہاں غلط آخری والے میں، ہر جگہ پہ غلط لکھا ہے، دو چشمی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، ڈال اور تے الف تا آخر پہ ہوگا۔ اور پھر ایک ان کی اور نظم، اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنواں اور اس فسانے کا ہوتا، عجب لطف دنیا میں آنے کا ہوتا، اور یہ جو موت کتنی تیرا و تاریک ہے، ہوگی لیکن مجھ کو اس کا غم نہیں، قبر کے اندھے گڑھے کے اس طرف باہر اندھیرا کم نہیں، اس طرف سے مراد دنیا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی قبر میں اندھیرا ہوگا تو دنیا میں کون سا کم ہے۔ یہ کچھ ان کے اشعار جو تعارف کے لیے تھے، تاکہ آپ کے ذہن میں ان کی شاعری کے بارے میں ایک رائے سی قائم ہو جائے۔ بس آج کا سبق اتنا ہو گیا۔ حوالے کے اشعار اکثر ایسے ہیں جو چند نئے ہوں گے، ورنہ جو پچھلی نظموں میں آگئے ہیں وہ کافی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔